السلام کا آنا، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آنا، یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں بیان فرمائی ہیں، ان کا آنا شروع ہو چکا ہے۔ چھوٹی نشانیاں آنا شروع ہو چکی ہیں، ان میں ایک نشانی قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت زیادہ ہوگی، لوگ مریں گے اور کوئی بہانہ نہیں ہوگا موت کا، کھڑے کھڑے مریں گے، بیٹھے بیٹھے مریں گے، سوتے سوتے مریں گے، رات میں سوئے صبح میں مر گئے، صبح میں زندہ تھے رات میں مر گئے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ موت پہلے زمانے میں بڑی مشکل چیز تھی، کبھی کبھی ہم سنتے تھے کہ مر گئے، کبھی کبھی ہمیں یہ سننے کا اعلان ملتا کہ فلاں آدمی انتقال ہو گئے، لیکن آج موت اتنی سستی ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب موت عام ہوگی، زیادہ افواہ ہوگی۔ تھوڑا سا ٹینشن آ گیا تو آج کے لوگ مر جا رہے ہیں، تھوڑا غم آ گیا تو مر گیا، قرضہ بڑھ گیا تو سوچ سوچ کر مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور انسان کی موت ہمیشہ اس کے ساتھ میں رہتی ہے، اچانک کوئی آدمی نہیں مرتا، ساتھ میں رہتی ہے۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ موت مجھے آنے والی ہے، کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، آنے کا یہ پکا یقین ہے، تاریخ نہیں معلوم، دن نہیں معلوم، جگہ نہیں معلوم۔ قرآن مجید کے 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جمعہ کے دن آئے گی، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہوگی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یسألونک عن الساعہ، لوگ پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے پوچھا کہ اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ پوچھنے والوں، قیامت کے لیے، قیامت کے دردناک اور خوفناک دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں پوچھنے والوں سے سوال کرتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش، دوسری چیز بارش، کب برسے گی، کہاں برسے گی؟ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دیجئے کہ قیامت کب آئے گی؟ بارش، میں نے کھیتی اگائی ہے، میرا باغ ہے، بارش کب نازل ہوگی؟ اور میری بیوی حاملہ ہے، پیٹ سے ہے، اس کو بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، اور میرا کاروبار ہے، تجارت ہے، دکان ہے، اس میں مجھے نفع ہوگا، نقصان ہوگا، اور میری موت کہاں پر آئے گی، کہاں مروں گا، کب مروں گا؟ یہ 5 سوال ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، خاموش ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے انتظار میں، جبرائیل علیہ السلام کے انتظار میں، قرآن مجید کی آیت کے نازل ہونے کے انتظار میں جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے فرما دیجئے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز موت ہے، قیامت ہے، اور کل کاروبار میں، تجارت میں کیا ہوگا، نقصان ہوگا، چوری ہوگا، فائدہ ہوگا، اور ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، کیا ہے۔ آج سائنس نے ترقی کر لی، ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی، وہ مشین وغیرہ کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ بتاؤ کہ وہ بیٹا تمہارا کیسا بنے گا، نمازی بنے گا، روزہ رکھنے والا بنے گا، ماں باپ کی عزت کرنے والا بنے گا، اللہ رسول کے احکامات پر چلنے والا بنے گا، اخلاق اس کے کیسے ہوں گے، کردار اس کی کیسی ہوگی، عادت اس کی کیسی ہوگی، دوستی اس کی کیسی ہوگی، اس کی جوانی کیسے گزرے گی، اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے وہ اپنی جوانی گزارے گا یا نشہ کرتے ہوئے جھوٹے لوگوں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، بدمعاشوں کے ساتھ رات بھر باہر گھومنے والوں کے ساتھ گزارے گا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے یہ بچہ آگے چل کر کیا بنے گا، یہ بچہ غوث پاک بنے گا، یہ بچہ خواجہ قطب الدین بختیار کارکی بنے گا، یہ بچہ قاسم قریشی بنے گا، یہ بچہ آگے چل کر خواجہ اجمیر بنے گا، یہ بچہ آگے چل کر ٹیپو سلطان بنے گا، یہ بچہ آگے چل کر امام بنے گا، یہ بچہ آگے چل کر اللہ والا بنے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو میرے بھائیوں، موت یقینی چیز ہے، آئے گی ضرور، لیکن موت کب آئے گی، کس وقت میں آئے گی، یہ کسی انسان کو نہیں پتا۔ قرآن مجید کی آیت اٹھا کر دیکھیے 20 پر 8واں پارہ سورہ جمعہ، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو لوگ موت سے بھاگ رہے ہیں، موت کے بیان سے ڈر رہے ہیں، موت کے تذکرے سے ڈر رہے ہیں، مرنا نہیں چاہتے، رہنا چاہتے ہیں، حالانکہ کوئی دنیا میں آج تک باقی نہیں رہا، ہم بھی باقی نہیں رہیں گے۔ آج سے 100 سال کے بعد بتائیے ہم میں سے کون رہے گا؟ نہ بچے رہیں گے، نہ بوڑھے رہیں گے۔ 50 سال والا 150 سال کا ہو جائے گا، 20 سال والا بچہ 120 سال والا بن جائے گا، اور آج پیدا ہونے والا بچہ آج کے 100 سال کے بعد 100 سال کا ہو جائے گا، 70 والے 170 ہو جائیں گے۔ 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا، اگر رہیں گے تو حالت ہماری بہت خطرناک ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ کمزوری والی عمر سے میری حفاظت فرما، مجبوری والی عمر سے میری حفاظت فرما۔ ساس دعا کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دعا سکھائی کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم کسی کے مجبور نہ ہوں۔ آج باپ بیٹے کا محتاج ہے، عمر لمبی ہو گئی ہے، پاخانہ صاف کرنے کے لیے بہو کا انتظار میں ہے، گندگی پاک کرنے کے لیے بیٹے کے انتظار میں ہے، صبح سے لے کر شام تک دونوں حافظ گئے ہوئے ہیں، شام تک پورے کپڑے گندے ہیں۔ ایسی لمبی عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ
چلنے کی طاقت نہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں، ایک گلاس پانی پینے کی طاقت نہیں، کپڑے بدلنے کی طاقت نہیں، بیت الخلا جانے کی طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی زندگی سے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ایسی مجبوری والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ موت کے تذکرے سے بھاگنے والوں فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کتنا بچو گے، کتنا بھاگو گے، کب تک بھاگو گے، کہاں چھپو گے؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ ضرور بالضرور تمہیں ملے گی، ملاقات کرے گی، اس کا سامنا کرنا پڑے گا، موت کا جھٹکا لگے گا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس کے بعد تم سب کو واپس آنا پڑے گا غیب کی باتیں جاننے والے اللہ کے پاس، حاضر کی باتیں، غیب کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں، دل کی باتیں اور ذہن کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کے جاننے والے اللہ کے پاس تمہیں لوٹ کے آنا پڑے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر بتائے گا اللہ تمہیں کیا کیا کرتے تھے، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہاری راتیں کیسے گزرتی تھی، تمہارے دن کیسے گزرتے تھے، تمہاری مجلسیں کیسے گزرتی تھی، تمہاری تنہائی کیسے گزرتی تھی، مسجد میں تم کیسے ہوتے تھے، بازار میں تم کیسے ہوتے تھے، تمہاری جوانی سے لے کر، بچپنے سے لے کر بڑھاپے کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کو بتائیں گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس لیے موت سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ کتنے لوگ سعودیہ میں ایک واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، 10ویں مالے سے زمین پر گرا، کام کرتے کرتے زمین پر گرا، روڈ کے اوپر گرا، لیکن اٹھ کر دوبارہ اوپر چڑھنے لگا، اللہ نے بچایا۔ اتنی اوپر سے گرنے والا انسان نہیں بچتا، لیکن جب اللہ بچانے میں آئیں گے تو اوپر سے گرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ اوپر گیا، سارے لوگ خوش ہو گئے، اتنے اوپر سے گر کر تم کیسے بچے، لو پیسے، جا کر مٹھائی لے کر آؤ اور سب کو تقسیم کرو، دوبارہ تمہیں زندگی ملی ہے۔ وہ پیسے لے کر مٹھائی کی دکان کو جا رہا ہے، موت یہاں پر لکھی ہوئے ہے، ٹھوکر لگا مر گیا۔ 10ویں مالے سے گرا، بچا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا ایک معمولی سی ٹھوکر کی وجہ سے وہ مر گیا۔ موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ ہم دیکھتے ہیں غزہ میں، فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے ہفتہ بھر 10 دن سے ایک چٹان کے نیچے موجود ہیں۔ اللہ کیسے بچاتا پالتا ہوگا ان معصوم بچوں کو، نہ ماں کا دودھ ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرنے میں آتے ہیں تو ایک معصوم 2-3 مہینے کے بچے کو 15 دن تک اللہ کھلا کر پلا کر چٹان اور پتھر کے نیچے، بلڈنگ کے نیچے زندہ کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں ہوا یحیی و یمیت۔ چاہے کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بچپن میں ہماری بڑی مائیں بچوں کو 5 کلمے روزانہ پڑھا کر سلاتی تھی، ایمان مفصل پڑھا کر سلاتی تھی، ایمان مشمل پڑھا کر سلاتی تھی۔ آج جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگان دین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ ان کا بچپنا کیسے گزرا۔ ماحول بدل گیا، ماحول بدل گیا۔ بچے کو دعا پڑھا کر سلانا،
जाना है। आज माओ की जुबानों के ऊपर बच्चे को सुलाते वक्त स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है। ना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, माओ की जुबानों के ऊपर होना चाहिए। बच्चे को जब हम बचपन ही से इन चीजों की आदत डालेंगे तो इंशाअल्लाह वो बच्चा आगे चलकर वली बनेगा। वो कहां पर भी चले जाए, लंदन चला जाए, अमेरिका चला जाए, माँ ने जो सिखाया है बचपन में वो बच्चा कभी जिंदगी में नहीं भूलता। हमेशा वो याद करेगा मेरी माँ ये पढ़कर सुलाती थी। तो मेरे भाइयों, मौत जब आती है, अल्लाह ताला किसी को बचाना चाहते हैं तो ऐसे बचाते हैं। मासूम बच्चों को अल्लाह ताला बचा लेते हैं और मारने पर आते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे भी मारते हैं। एक कश्ती चलाने वाले से किसी ने पूछा तुम्हारा कारोबार क्या है? समंदर में कश्ती चलाता हूं। तुम्हारे बाप कैसे मरे? उसने कहा कि पानी में मरे। फिर पूछा कि तुम्हारे दादा कैसे मरे? उसने कहा कि हमारे दादा भी पानी में मरे। उस पूछने वाले ने कश्ती चलाने वाले से कहा कि तुमको भी मालूम है कि तुम भी एक न एक दिन पानी के बीच में समंदर में मरोगे, फिर भी कश्ती क्यों चलाते हो? तो उस कश्ती वाले ने सवाल करने वाले से पूछा तुम कहाँ रहते हो? घर में रहता हूँ। तुम्हारे दादा कहाँ मरे? घर में मरे। तुम्हारे बाप कहाँ मरे? घर में मरे। और तुम कहाँ मरोगे? घर में मरोगे। क्या गारंटी है कि तुम आराम से तुम्हारी मौत आएगी? तुम भी घर में मरोगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं भी यहाँ पर कश्ती में मरूंगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान वाले के लिए मौत तोहफा है अगर तैयारी किया है। मौत का झटका आया, सारी दुनिया खत्म, पर्दे पड़ जाएंगे, बेटी सामने खड़ी है नजर नहीं आएगी। वो बेटी, वो बीवी, जान देने वाली बीवी और बाप के ऊपर जान देने वाली बेटी बेटा सामने खड़ा होगा। कुरान मजीद के 20 पर 7वें बारे में अल्लाह ताला सूरह वाक़िया के अंदर बयान फरमाते हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम तुम्हारे मौत के वक्त में तुम्हारी गर्दन के रस्म के करीब होंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि हम देख रहे होंगे तुम्हारी बेटी को रो रही है, बीवी को रो रही है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। मौत का झटका आया, सुभान अल्लाह बोल नहीं सकते। मौत का झटका आया, नमाज नहीं पढ़ सकते। मौत का झटका आया, कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते। मौत का झटका आया, ना कोई इबादत कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस झटके के आने से पहले पहले उसकी तैयारी कर लो। जब हमें नहीं मालूम कि कब आएगी, कहां आएगी, किस वक्त में आएगी, तो अक्लमंद इंसान वो है कि जो हमेशा इसकी तैयारी करे। नौशीरवान आदिल बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। नौशीरवान आदिल बादशाह से किसी ने आकर कहा कि हजरत बादशाह बना, आपका जानी दुश्मन मर गया, आपकी जान का दुश्मन मर गया, खुश होने की बात है, खुश हो जाइए। नौशीरवान आदिल बादशाह ने कहा खुशी तो मुझे उस वक्त होगी, किसी के मरने से मुझे खुशी नहीं होगी, मेरे जान के दुश्मन के मरने से मुझे खुशी नहीं होगी। खुशी तो मुझे उस वक्त होगी जब अल्लाह ताला ये कह दे कि जा नौशीरवान, मैंने तुझे छोड़ दिया, तुझे कभी मौत नहीं आएगी। मुझे भी मरना है, वो तो चला गया, वो तो चला गया। मुझे उस वक्त में खुशी होगी जब अल्लाह ताला मुझे मौत से आजाद कर देंगे, मरने से आजाद कर देंगे और मौत की तकलीफ से आजाद कर देंगे। वो तो मुझे नहीं मिलेगी, मुझे भी मरना है।
جا مجھے موت کی تیاری کرنے دے، مجھے آخرت کی تیاری کرنے دے، بیکار کی باتوں میں مجھے ملوث مت کر۔ تو میرے بھائیوں، یہ وقت ہے، مختصر وقت ہے، جیسا سگنل کے اوپر آپ گاڑی پارکنگ کرتے ہیں، ایک سگنل نظر آتا ہے لال لائٹ کا، اور جب گرین لائٹ شروع ہوتا ہے تو الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ 60 سیکنڈ کا سگنل ہے، 60، 50 پر 9، 50 پر 8، 50 پر 7، تو اسے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی میٹر کو لگا دیا ہے، دنوں کا میٹر، سالوں کا میٹر۔ 60 سال زندگی ملی ہے، 60 سال کے اوپر جو زندہ ہیں، سمجھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے تیاری کرنے کا۔ 70 سال کسی کے ہو گئے، 70 سال کے بعد بھی اللہ نے زندگی دی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا موقع ہے آخرت کی تیاری کرنے کا، آخرت کی تیاری کرنے کا میرے بھائیوں، ورنہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں قبرستانوں کی حالت آج، آدھے گھنٹے میں ہماری قبر کو چھوڑ کر سب چلے جاتے ہیں، صرف 30 منٹ، نہ بیٹا وہاں پر موجود ہے، نہ ہمارا بھائی وہاں پر موجود ہے، مستورات تو گھر میں روتی ہوئی رہتی ہیں، آدھے گھنٹے میں رات شروع ہوتی ہے، اور دفنا کر ہمیں منو مٹی نیچے دبا کر سب چلے جاتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ میں آنے والا نہیں ہوگا، صرف 3 ہمارے ساتھ میں ہوں گے۔ 3، ایک صدقہ جاریہ، مسجد بنا دیا، انشاءاللہ مسجد میں آپ نے جو کچھ مدد فرمائی ہے، مسجد مدرسے کو دیا ہے، صدقہ جاریہ، یہ قبر کے اندر بہترین خوبصورت انسان اور مدد کرنے والے انسان کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ کسی جگہ پر کنویں کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، کسی کو کپڑوں کی ضرورت تھی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کام ایسا کرو جو مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ صدقہ جاری کیا، کنواں کھدوایا، مسجد میں وضو کے لیے پانی کا انتظام کیا، مسجد عالیشان بنا دیا، مدرسے میں ایک کمرہ بنا دیا، حاصل کا انتظام کر دیا، قرآن جو رکھا جاتا ہے رحال تپائی، اس کا انتظام کر دیا۔ جب تک اس تپائی کے اوپر، اس حاصل کے اوپر ایک 9 سال کا 8 سال کا بچہ اللہ کی آیتوں کو یاد کرتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کے پڑھنے کا ثواب اللہ آپ کو قبر میں دے گا۔ نمبر 2، نیک اولاد چھوڑو، نیک اولاد چھوڑ کر مرو، بدمعاش اولاد کو چھوڑ کر مت مرو۔ کوشش کرو کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ نیک بنے، میرے بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے قبر کے اندر راحت پہنچائے۔ نیک اولاد، نمازی اولاد، آپ کا بچہ جب تک مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا، آپ کے قبروں میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کا بچہ مسجد میں آ کر یاسین پڑھے گا، اس یاسین شریف کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پارے کی آیت ہے، جب اپنی موت کا وقت قریب آیا تو سارے بچوں کو جمع کیا، ماذا تعبدون من بعدی، بچے انبیاء بننے والے ہیں، یعقوب علیہ السلام نبی بننے والے ہیں، یوسف علیہ السلام نبی بننے والے ہیں، اسماعیل علیہ السلام نبی بننے والے ہیں، اسحاق علیہ السلام نبی بننے والے ہیں۔ یہ پورے کے پورے ابراہیم علیہ السلام کے بچے، بڑا عالیشان خاندان، دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، چچا بھی نبی، تایا بھی نبی۔ کسی اور نبی کو یہ عزت نہیں ملی کہ پورا خاندان نبی ہو۔ اس کے باوجود انتقال کے وقت میں اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرے باپ کس کی عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے کیا؟ تو
انہوں نے فرمایا بچوں نے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ بے فکر رہیے، آپ کے بچے آپ کے جانے کے بعد ایک اللہ کی عبادت کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے اور گناہ کے کام نہیں کریں گے، آپ بے فکر رہیے۔ تو نمبر 2 ولد صالح، نیک اولاد، بچوں کو نیک بنائیے، مدارس کو بھیجیے، مکاتب کو بھیجیے، جماعتوں میں بھیجیے، روزانہ گھروں میں تعلیم کیجیے، منتخب احادیث پڑھیے، حیات صحابہ پڑھیے، انبیاء کے واقعات پڑھ کر سنائیے۔ وہ بچے آپ کے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد میری قبر کے اندر ٹھنڈک بنیں گے۔ نمبر 3 او علم ينتفع به، یہ وہ علم جو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ میں نے کسی کو سورہ اخلاص سکھا دیا، بٹھایا، قل هو اللہ کا سورہ سکھا دیا، الحمد کا سورہ سکھا دیا، نماز پڑھنا سکھا دیا، روزے کے آداب سکھا دیے، التحیات سکھا دیا، درود شریف سکھا کر مر گیا۔ جب تک ہم سکھانے کے بعد وہ آدمی نماز میں التحیات پڑھتا رہے گا، قل هو اللہ کا سورہ پڑھتا رہے گا اور وہ سورۃ الناس پڑھتا رہے گا، اس کی نماز ہوتی رہے گی، سکھانے والے کو اللہ قیامت تک ثواب دیتے رہے گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں کرنے کے، کام آنے کے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں کام نہیں آئے گی، سب ہمارے مرنے کے بعد ہمیں بھول جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، بیوی کو پالو، بچوں کو پالو، لیکن بیوی بچے کے پالنے میں اللہ کو نہ بھول جانا۔ رزق کے لیے، روزی کے لیے تلاش کرو، محنت کرو، روزی بانٹنے والے کو نہ بھول جانا، رازق کو، خدا کو نہ بھول جانا، رب العالمین کو نہ بھول جانا۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں، لہذا میرے بھائیوں، یہ موت کی تیاری کرنے کا وقت ہے، قیامت کے قریب موت زیادہ ہوگی، یہ سب سے بڑی نشانی قیامت کے قریب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدمی اچانک مر رہا ہے، اچانک مر رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کی تیاری کرنا اور دعا کرنا کہ اے اللہ، اللہم بارک لنا فی الموت و فیما بعد الموت۔ حدیث میں آتا ہے 25 مرتبہ اس دعا کو جو آدمی پڑھ لیتا ہے، اگر شام تک مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کی موت دیں گے۔ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو گے، اللہ ہر بلا سے، ہر مصیبتوں سے حفاظت کرے گا۔ موت ہو تو موت آئے گی، اس کے علاوہ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اور کوئی اچانک آنے والی بیماری اس کو نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب بھی بلائے، جانا تو ہے ہی، ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کے قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب المشرقین والمغربین، یا رب الجن والانس، ویا رب السماوات والارض، ویا رب القمر والشمس، ویا رب اللیل والنہار، ویا رب الشجر والحجر، ویا رب القمر والشجر، ویا رب كل شيء رب العالمین۔ اے اللہ، تمام کی یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما، جمعہ کی نماز پڑھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ، تھوڑی دیر تیری اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم نے سنا ہے، اس کے سننے کو سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں سب کی مغفرت فرما، تمام کی بخشش فرما، ہماری بیوی بچوں کی بخشش فرما،
ماں باپ کی بخشش فرما، اے اللہ ہمارے بڑوں کی بخشش فرما، آخر والوں کی بخشش فرما، اولین کی بخشش فرما، سابقین کی بخشش فرما، آخرین کی بخشش فرما۔ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آنے والے ہیں اے اللہ اپنے رحمت سے تمام کی مغفرت فرما، معاف فرما، درگزر فرما، معاف فرما، درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف سے ہمیں پکڑ نہ فرما، اے اللہ تیری پکڑ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم صالح، بڑی بڑی عمروں والے، اے اللہ بڑی بڑی طاقتوں والے، بڑی بڑی جسامت والے، اے اللہ تیرے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن تیرے نبی کے امتی ہیں۔ اے اللہ تمام کو معاف فرما۔ اے اللہ غلطی پر غلطی کرتے جا رہے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، اے اللہ تیری بھی نافرمانی کر رہے ہیں، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، اے اللہ پھر بھی تو شکر گزاروں کو پسند کرتا ہے، اے اللہ پھر بھی تو ہمیں پالتا ہے، اے اللہ تو نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، اے اللہ فرمانے کے باوجود اے اللہ تو نے ہمیں خوش رکھا ہے، اے اللہ تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب بھی دنیا سے جانے کا موقع آئے ایمان والی موت عطا فرما، اے اللہ موت کی تکلیف سے حفاظت فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، موت کے جھٹکے سے حفاظت فرما۔ مرنے کے بعد ہمارے چہرے پر موت کے آثار نہ ہو، موت کی تکلیف کے آثار نظر نہ آئے، اے اللہ بری موت سے حفاظت فرما، جیسا اولیاء کرام کو تو نے موت عطا فرمائی، موت کے بعد ہنس رہے تھے، اے اللہ چہرہ کھلا رہا تھا، اے اللہ مسکرا رہے تھے، اے اللہ ایسی اولیاء کی جیسی موت ہم تمام کو نصیب فرما۔ بستر پر پاؤں رگڑ رگڑ کر اے اللہ بے ہوشی کی حالت میں سکرات کی تکلیف میں مرنے سے حفاظت فرما، اچانک کی موت سے حفاظت فرما، توبہ والی موت نصیب فرما، وصیت کر کے مرنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو نصیحت کر کے مرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ماں باپ کے انتقال کے بعد جو بچے اچھے اعمال کرنے والے بنا، نمازی بنا، ہمارے بچوں کو نیک اعمال کرنے والا بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، صالح بنا، اے اللہ صلاح الدین ایوبی جیسی اے اللہ طاقت اور قوت اور تقوی ہمارے بچوں میں نصیب فرما، اے اللہ اخلاص پیدا فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما، جھوٹ بولنے سے دھوکہ دینے سے حفاظت فرما، اے اللہ غصے سے حفاظت فرما، اے اللہ پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرما، ناپاکی میں رہنے سے حفاظت فرما، ناپاکی کی موت سے حفاظت فرما، اے اللہ ان بندوں نے اس مسجد کی تعاون فرمائی ہے، ہمیشہ تعاون فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، ان کے کاروبار میں، جان میں، عزت میں برکت عطا فرما، ان کے آل اولاد کی حفاظت فرما، یہ مسجد کی مدد کرتے ہیں تو ان کی مدد فرما، ان کے گھروں کی مدد فرما، ان کے دکانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے مشکلات کو آسان فرما، ان کے رزق میں برکت نصیب فرما، جن کے نام لیے گئے ہیں بیماروں کے سب کو صحت نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، روزی کے لیے جو پریشان ہیں حلال روزی نصیب فرما، دشواریوں کو دور فرما، برکت نصیب فرما، اے اللہ جتنے مسلمان بندے بندیاں بچے بچیاں اسپتالوں میں داخل ہیں، ایڈمٹ ہیں، ICU میں ہیں، ایمرجنسی میں ہیں، سب کو شفاء کلیہ نصیب فرما، صحت نصیب فرما۔ اس دعا کو حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔